آج سیاست میں ایک ایسے جرأتمندانہ بیان سامنے آیا ہے جس نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے۔ ایک رہنما نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جان دے سکتا ہوں مگر خان سے غداری نہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کچھ لوگ ان کے گھر تک آئے اور دباؤ ڈالا کہ سیاست چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اصولوں پر سمجھوتہ ممکن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس بات کا دباؤ ہے اور یہ بیان کس کو بے نقاب کر رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں پوری حقیقت۔ جی محترمہ سائمہ کنول صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری یوم سیاہ منایا ہم لوگوں نے اور بڑا پرامن احتجاج تھا۔ جب احتجاج کی کال دی گئی قیدی نمبر 804 کی طرف سے، جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ میں جس حلقے سے الیکشن جیت کے آئی ہوں سر، وہاں میرا ایک سنگل ووٹ بھی نہیں تھا۔ یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے اور یہ سیٹ عمران خان کی ہے۔ میں نے قیدی نمبر 804 کی کال کے اوپر احتجاج کی کال دی، لیکن احتجاج سے 2 دن پہلے پولیس والے میری فیملی میں جاتے ہیں۔ میرے 6 بھائی الحمدللہ سبھی کے گھر گئے، میری بزرگ والدہ کے گھر گئے اور ان میں سے پولیس والے جا کے میری والدہ کو کہتے رہے کہ اپنی بیٹی کو کہیں کہ سیاست چھوڑ دے۔ سر وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرنے والے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ میری بھابھی کے گھر گئے، وہاں ان کو کہتے ہیں کہ صبح آ جائیں، سٹیمپ پیپر لکھ دیں تو پھر ہم آپ لوگوں کو کی جان چھوڑ دیں گے۔ اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کریں، سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ سر وہ ان کا سیاست میں صرف اتنا کردار ہے کہ وہ ووٹر ہیں۔ میرے پورا فیملی نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میرا، لیکن میری فیملی کو سزا دی جا رہی ہے کہ کیونکہ میں سیاست کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب شروع ہوئے، جب میں نے احتجاج کیا، احتجاج والے دن سجاول میرا ایک ورکر ہے، اس کے گھر میں گئے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس کی بیوی بچوں کو گھسیٹ کے باہر نکالا، انہیں کہا کہ تلاشی دیں آپ کے مرد کہاں ہیں، دروازے توڑے گئے، 18 ورکرز اٹھائے گئے، 20 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کی گئی، 22 لوگ نامزد کیے گئے ایف آئی آر میں، پھر بھی 20 لوگ نامعلوم رکھے گئے۔ جب 18 لوگ گرفتار ہوئے، ان میں ایک بزرگ 70 سال کا بابا غفار دشتی جو کہ شوگر کا پیشنٹ تھا، ان میں ایک مریض تھا، اس کو اٹھا کر لے گئے اور 4 دن زیر حراست رکھا۔ کل میں نے ان کی وہاں سے بیل کروائی۔ سر مجھے سمجھ نہیں آتا، پرامن احتجاج میرا آئینی حق ہے، لیکن مجھے جب اس ہاؤس کی جہاں پر آپ مجھے اس ہاؤس میں پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں تو میں ان سے کیا گلہ کروں؟ جب میری گاڑی کے اوپر حملہ ہوا، جب میرے ورکرز کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو میں نے یہاں پر پریویلیج موشن جمع کروائی، جس کو آج 4 مہینے گزر گئے۔ سر آپ سے وہ ایک ڈی پی او اور ایک ایس ایچ او آپ کو زیادہ مقدم ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی یہاں پر ایک پارلیمنٹیرین کھڑی ہے۔ کیونکہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں، سر یہ وقت ان کے اوپر بھی آئے گا، اتنے ظلم کریں کہ کل کلا یہ برداشت کر سکیں۔ جب میری فیملی کا ان کو پتا ہے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے ورکر کا پتا ہے پرامن احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے اور فرمائشی چھاپے لگاتے ہیں کہ گھروں میں۔ تو سر مجھے جب تک آپ لوگ یہاں سے پورے ہاؤس کی انسلٹ ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کا فون بھی ایک ڈی پی او نہ سنے، ایک ایس ایچ او نہ سنے اور آپ ان کو بلانا بھی گوارا نہ کریں۔ میں جب بھی آؤں آپ مجھے لارا دے کے یہاں سے بھیج دیں۔ اگر آپ نے ان کو ایک بار بلایا ہوتا تو آج ان کو پتا ہوتا کیسے چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ سر میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ میرے لیڈر نے ہمیشہ مجھے پرامن احتجاج کا کہا اور میں ہر بار کروں گی، لیکن اگر آپ لوگ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے اور آپ ہماری داد رسی نہیں کر سکتے تو یہ پوری پارلیمان کے یہاں پر انسلٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹائم دیں گے جی اور ملک صاحب بالکل بولیں۔ اور ہمارا حق رائٹ ہے ہے ان کا کہ جناب اس ہاؤس، ہمارے پاس ایک یہی پلیٹ فارم ہے، اگر ہماری آواز ادھر بھی دبا دی گئی تو میرا نہیں خیال کہ پھر اسمبلی چل سکے گی۔ تو آپ کو ہم یہ جناب اسپیکر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے ممبرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ 2 منٹ کے ملک لیے۔ صاحب بالکل بات سر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بالکل بات تھینک یو۔ جی فروری یوم سیاہ تھا، ہم نے اس پر احتجاج کیا۔ احتجاج کرنا ہر آدمی کا حق ہے، ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، پرامن احتجاج تھا۔ لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی عدلیہ، پہلے وہ آرڈر لیا کرتے تھے بڑوں سے، آج کل جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایس آئی کے حوالدار نے کہا ہے کہ آپ کا ہم نے ریمانڈ دینا ہے۔ مجھے گرفتار کیا جاتا ہے،
जुलूस के काफी देर बाद एक वलीमा से, लेकिन एफआईआर में बाकायदा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जमा थे और वहां से हमने मेजर सरवर को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल झूठ। मैं ये समझता हूं कि अगर जज साहब में रत्ती भर गैरत होती, कुछ हया होता, तो वो सिर्फ उस पुलिस अफसर से पूछ लेते। वो नौजवान अफसर बिल्कुल झूठ ना बोलता कि मैंने इन्हें एक शादी की तकरीब से गिरफ्तार किया है। लेकिन जज साहब ने बाकायदा एफआईआर पढ़ने की जहमत नहीं की। बुलाया और फरमाया कि हवलदार साहब का हुक्म है कि इनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि हमारी अदलिया जिस निचले दर्जे पर पहुंच चुकी है, अब इनसे किसी किस्म की कोई तवक्को रखना मेरा ख्याल है कि पागलपन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं इस ऐवान का रुकन हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं। मुझे वहां पर बात कर लें, मुझे वहां पर बाकायदा उन लोगों के वार्ड में शिफ्ट किया गया, चक्की में, जहां पर मुंशियात फरोश जमा थे, उनको कैद किया गया था। उसमें मुझे छोटी सी चक्की में 3 और लोगों के साथ हिरासत में रखा गया। 3 दिन में वहां रहा। मैं ये समझता हूं, मैं अपने भाइयों से जो उस तरफ बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये बात स्पीकर साहब मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखें, इस वक्त चाहे कोई मुंशियात फरोश हो, चाहे डकैत हो, चाहे चोर हो, जो भी इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनमें से 99% लोग इमरान खान के सिपाही बन चुके हैं। हम जाते हैं तो हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमें वो प्यार से अपने साथ बिठाते हैं। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा कि दिन हमेशा एक से नहीं रहते। कल इन्होंने जाना है वहां, जब ये जो जेलों में होंगे तो 99% लोग कैदी इनके मुखालिफ होंगे। जब वो इन्हें जूते मारने होंगे, हमें मुझे तकलीफ होगी कि मेरे भाई जो उस तरफ बैठे हैं उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उतना जुल्म करो जितना ये कल बर्दाश्त कर सकेंगे। हम अगर मैं अपने बेटे की शहादत की कुर्बानी देकर उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, तो मुंशियात फरोशों के साथ रहना, डकैतों के साथ रहना मुझे कोई तकलीफ नहीं देता। बल्कि फिर मुझे वहां पर कहा जा रहा था कि ये आप इनको इकट्ठा करके क्या बातें कर रहे हैं। मैं उनको मोटिवेट कर रहा था कि हमारा ये काम नहीं है, ये चोर तो हुकूमत है, हमने तो उससे जान छुड़ानी है। आप छोटी छोटी चोरी के, कोई 10,000 रुपए की चोरी, कोई 15,000 रुपए की चोरी, कोई 1 लाख की चोरी। मैंने कहा भाइयों, आप ये काम खत्म करो और चोर हुकूमत से अपनी जान छुड़ाओ। मैं आपके तवज्जो से सिर्फ आखिर में अपने इन भाइयों को कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सकोगे। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक शख्स की बात नहीं बल्कि इस निज़ाम पर बड़ा सवाल है जहाँ दबाव, धमकी और खामोशी कराने की कोशिश की जाती है, मगर जब कोई अपने उसूलों पर डट जाए तो ताकत भी बेबस हो जाती है। अब फैसला आवाम के हाथ में है कि वो सच का साथ देते हैं या खामोशी का। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी बेबाक सियासी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।